دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا اور کائنات میں انسانوں سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں ضرور آتا ہوگا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز حقیقت ہے کہ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال تک عجیب و غریب مخلوقات زمین پر موجود رہی ہیں۔ جنات کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آباد تھے، مگر ان کی سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں میں بیچ دیا۔ تاہم جنات سے پہلے بھی 27 قسم کی مختلف مخلوقات زمین پر آباد تھی، جن میں بن، خن اور من شامل تھے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ بن اور خن زمین پر رہتے تھے۔ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا جنہوں نے انہیں زمین سے نکال دیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان مخلوقات کو صرف زمین کی حدود سے نکالا گیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ یہ ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین یا سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں۔ ناظرین، جنات کی سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی تھی۔ علامہ مسعودی نے بھی لکھا کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی، اور علامہ شہاب الدین الشبیہی نے بھی اپنی کتاب المستطرف میں اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ان مخلوقات میں کچھ خاص خصوصیات تھی، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ان میں پروں والی مخلوق جن کی زبان بجنے جیسی تھی، ان میں 2 جسم رکھنے والی مخلوق جن میں ایک جسم شیر جیسا اور دوسرا پرندے جیسا ہوتا تھا، 2 سر والی مخلوق، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب، ان میں نصف انسان جیسی مخلوق جن کی کئی ٹانگیں تھی، کچھ مخلوقات جن کا منہ انسان جیسا لیکن پیٹھ کچھوے جیسی تھی اور سر پر سینگ تھے، کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی، کچھ مخلوقات کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ یہ مختلف شکلیں اور خصوصیات ان مخلوقات کی ایک محسوس نوعیت کی عکاسی کرتی ہیں جو ان کے وجود کی خاصیتیں تھیں۔ علامہ مسعودی نے ایک اور جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 120 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ یہ بات دراصل اس وجہ سے ہے کہ ان 28 مخلوقات کی باہمی شادیاں ہونے کی وجہ سے وہ مختلف قسموں میں تقسیم ہو گئی تھی اور یوں 12 قسم کی مختلف مخلوقات بن گئی۔ سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا جو تمام مخلوقات میں حسین و جمیل تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یعنی ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ ناظرین، سابقہ مخلوقات کے نشانات آج بھی ملتے رہتے ہیں جنہیں سائنسدان مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جیسے ڈائناسور۔ یہ مخلوقات زمین پر موجود تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئی۔ کچھ آثار سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں، جبکہ الجزائر میں موجود بہت بڑے پہاڑی سلسلے کی غاروں میں کچھ مخلوقات کی قدیم تصاویر دریافت ہوئی ہیں جو ہمیں انہی مخلوقات کے وجود کا اندازہ دیتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج بھی انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو سکندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہیں۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جو آج بھی محققین کی توجہ کا مرکز ہے۔ ناظرین، یہ زیر نظر تصاویر الجزائر کی غاروں کی ہیں، جن میں ماہرین کے مطابق یہ بن، خن اور من کی بنائی ہوئی تصاویر ہو سکتی ہیں۔ یہ دریافتیں ہمیں ماضی کی مخلوقات کے بارے میں مزید جاننے کا موقع فراہم کرتی ہیں اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہماری زمین پر کیا کچھ گزرا ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی جو مختلف شکلوں اور خصوصیات کی حامل تھی۔ یہ مخلوقات اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنے اور آخر میں انسان کی تخلیق ہوئی جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل اور سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت کی تخلیق میں یہ مخلوقات ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں آئی
اور آج بھی ان کے آثار ہمیں ماضی کی کہانی سناتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مخلوقات یعنی جانور اور پرندے سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص توازن میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ مخلوقات شکار کے ذریعے جانوروں کا شکار کرتے، جنگلات میں زندگی بسر کرنے والے قبائل اپنے ارد گرد کی مخلوقات کے ساتھ ہم آہنگی سے رہتے تھے، کیونکہ یہ توازن انسانی بقا کے لیے بہت اہم تھا۔ فطرت کے ساتھ انسان کا تعلق بہت گہرا تھا، وہ اپنے ماحول کا احترام کرتے تھے اور اسے اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ جنگلات، پہاڑ اور دریاؤں کے کنارے رہنے والے مخلوقات فطرت کی خوبصورتی اور اس کی طاقت کو محسوس کرتے تھے۔ ان کے روزمرہ کے کام فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو ان کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ ناظرین، تعلیم اور علم کا حصول اس دور میں مختلف طریقوں سے ہوتا تھا۔ کوئی منظم تعلیمی نظام نہیں تھا، بلکہ علم کا حصول تجربات اور مشاہدات کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ مخلوقات اپنے بڑوں اور ایک دوسرے سے سیکھتے اور تجربات کے ذریعے نئی چیزیں دریافت کرتے تھے۔ ان کا علم بنیادی طور پر فطرت اور اس کے مظاہر پر مرکوز تھا۔ یہ علم ان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ وہ اپنے تجربات کے ذریعے نئی معلومات حاصل کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ انہیں اپنی بہترین مخلوق کے طور پر تخلیق کیا گیا۔ ان کو علم و ہدایت عطا کی گئی۔ آدم علیہ السلام کی موجودگی نے انسانی زندگی میں ایک نئی روح پھونکی، جس نے انسان کو علم، ہدایت اور خدا کی رضا کے حصول کی طرف مائل کیا۔ ناظرین، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی نسل کو زندگی گزارنے کا نیا طریقہ ملا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کمالات سے نوازا اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا باب کھلتا ہے، جہاں علم اور ہدایت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور علم نے انسان کو نئی راہیں دکھائی، جو انہیں اپنے خالق کی رضا کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ یہ تاریخ نہ صرف ہماری جڑوں کی شناخت کراتی ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کی عظمت اور اس کی تخلیق کی شان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے خالق کی عبادت کریں۔ ناظرین، یہ ماضی کی مخلوقات، چاہے وہ جنات ہوں یا بن، خن اور من، ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے مثال ہے اور اس کی تخلیق کی حکمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان مخلوقات کی کہانی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے مستقبل کی بہتر تشکیل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سوچنے، سمجھنے اور اپنے ماضی کو جاننے کی صلاحیت دی ہے، اور ہمیں اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔